بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کرے. یاد رکھیے بھائی اس کی دعا کرنا، اس نے کہا تھا اس کو کرنا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا، وہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے یہ بیماری ہے یہ تنگ دستی ہے، سب کو یاد رکھے. اور سفر شروع ہو تو خوب بکثرت دعا مانگے، اس لیے کہ دعا بھی عبادت ہے. الدعاء العبادہ، جامع ترمذی کی دعا عبادت ہے، اور ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی ترمذی کی روایت، دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک، تو خوب دعائیں کریں. اور مسافر خاص طور سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، بھی آپ نے فرمایا ثلاث دعوت مستجاب لا شک فیہن، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. اور پھر فرمایا دعوت مظلوم، ایک مظلوم کی دعا اللہ قبول کرے، دعا یا بد دعا جو بھی بولی ہماری زبان میں دعا ہی کہتے، بد دعا کو بھی عربی میں دعا ہی کہتے چونکہ اللہ سے مانگی جاتی. دعوت مظلوم، مظلوم کی دعا. پھر فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا. اور تیسرا فرمایا ودعوت الوالدی علی ولدی، اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں. 3 دعا تھی، جس میں سے پہلا آپ نے فرمایا جو مظلوم کی، دوسرا مسافر کی. تو سفر میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں. چاہے تو دعاؤں کو یاد کرے کہ بھائی یہ شخص نے کہا تھا، اس میرے دوست نے کہا تھا، اس بھائی نے کہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت نے فرمایا مومن بھائی جب دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا تھا اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا. غائبانہ بول کر رہے ہیں بھائی تمہارے لیے بہت دعا کیا، یہ تو بول دیا آپ نے. غائبانہ اللہ میرا بھائی مصیبت میں ہے، اس کا مسئلہ حل کرتے. غائبانہ وہ دعا رد نہیں ہوتی. اور فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری مسلم کی روایت میں فرشتے تمہارے لیے وہ دعا کرتے ہیں. دیکھیے 2 فائدے، غائبانہ دعا آپ کے بھائی کی حق میں آپ نے کی قبول ہو گئی، اور فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرے اللہ اس کا مسئلہ حل کر، اس کی مصیبت حل کر، اس کی تکلیف کو ٹال دے، اس کے لیے اچھا کر، اس کی بیٹی کا معاملہ حل کر، اس کی بیماریاں